السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری چوتھی ویڈیو ہے۔ جیسے کہ آپ سب لوگ کو پتہ ہے، ہم ویڈیو میں سب سے پہلے سٹوری کو سنتے ہیں، پھر ایک دفعہ اس کو اردو میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک دفعہ پھر ہم انگلش میں اس سٹوری کو سنتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم سٹوری کو سنتے ہیں۔ Arman lives in a small village. He loves books and helps his father on the farm. Every morning, he wakes up early and walks in the fields. Right now, he is reading a book about technology while birds are singing around him. He has read many books this year and has learned a lot. For weeks, he has been studying computer science through old magazines. His dream is to become a software engineer. Last year, Arman visited the city. He saw tall buildings and met his uncle who works in IT. While he was walking in the streets, he was thinking about his village. Before that, he had never seen a big city. He had only imagined it in his dreams. He had been waiting for that moment for years. Next year, Arman will join a college in the city. He will study computer science and will stay in a hostel. At this time next year, he will be attending classes. By then, he will have completed his first semester. He will have been living in the city for 6 months. سٹوری کو سننے کے بعد اسٹوڈنٹ، چلیے اب ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ تو سٹوری میں ہمارا سب سے پہلا جملہ تھا ارمان لیوز ان اے اسمال ولیج۔ ارمان لیوز ان اے اسمال ولیج۔ ارمان کے جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ایک نام ہے ارمان، لیوز رہتا ہے، یہاں ایسا آ گیا، سبجیکٹ ہمارا سنگل ہے تو یہاں لیوز آ گیا۔ ارمان لیوز ان آ، ایک یعنی ان کا مطلب میں، آ کا مطلب ایک، اسمال ولیج یعنی چھوٹا گاؤں۔ ارمان لیوز ان اے اسمال ولیج، ارمان ایک چھوٹے گاؤں میں رہتا ہے۔ تو ہمارا آگے ہے ہی لوز بکس اینڈ ہیلپس ہز فادر آن دا فارم۔ ہی لوز یعنی وہ پیار کرتا ہے، وہ محبت کرتا ہے، بکس کتابوں سے، اینڈ اور ہیلپس مدد کرتا ہے، ہز فادر اپنے والد کی، آن دا فارم یعنی کھیت میں۔ ہی لوز بکس اینڈ ہیلپس ہز فادر آن دا فارم، وہ کتابوں سے محبت کرتا ہے اور کھیت میں اپنے والد کی مدد کرتا ہے۔ تو آگے ہے ایوری مارننگ ہی ویکس اپ ارلی اینڈ واکس ان دا فیلڈ۔ ایوری مارننگ ہر صبح ہی یعنی وہ، ویکس اپ یعنی یہاں بھی ایسا آ گیا، سبجیکٹ ہمارا سنگل ہے، ہی ویکس اپ ارلی وہ جلدی اٹھتا ہے، اینڈ اور واکس چہل قدمی کرتا ہے یعنی واک کرتا ہے، ان دا فیلڈ کھیتوں میں۔ ایوری مارننگ ہی ویکس اپ ارلی اینڈ واکس ان دا فیلڈس، ہر صبح وہ جلدی اٹھتا ہے یا جاگتا ہے اور کھیتوں میں چہل قدمی کرتا ہے یعنی ورزش کرتا ہے۔ آگے ہے رائٹ ناؤ ہی از ریڈنگ اے بک اباؤٹ ٹیکنالوجی وائل برڈز آر سنگنگ اراؤنڈ ہم۔ رائٹ ناؤ کا مطلب اس وقت، ہی از ریڈنگ وہ پڑھ رہا ہے، اے بک ایک کتاب، اباؤٹ ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی کے بارے میں، وائل جب کہ برڈز پرندے، آر سنگنگ چہچا رہے ہیں، اراؤنڈ ہم اس کے آس پاس۔ اراؤنڈ، اراؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے آس پاس، اراؤنڈ کا مطلب آس پاس۔ رائٹ ناؤ ہی از ریڈنگ اے بک اباؤٹ ٹیکنالوجی وائل برڈز آر سنگنگ اراؤنڈ ہم، یعنی اس وقت وہ ٹیکنالوجی پر ایک کتاب پڑھ رہا ہے جبکہ پرندے اس کے آس پاس چہچا رہے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ آگے ہے ہی ہیز ریڈ مینی بکس دس ایئر اینڈ ہیز لرن اے لاٹ۔ ہی کا مطلب وہ، ہیز ریڈ یعنی پڑھی ہے، اس نے پڑھی ہے، مینی بکس بہت سی کتابیں، دس ایئرز اس سال، اینڈ ہیز لرنڈ اور سیکھا ہے، اے لاٹ یعنی بہت کچھ۔ ہی ہیز ریڈ مینی بکس دس ایئرز اینڈ ہیز لرنڈ اے لاٹ۔ تو آگے ہے فار ویکس ہی ہیز بین اسٹڈنگ کمپیوٹر سائنس تھرو اولڈ میگزینس یعنی فور ویکس کئی ہفتوں سے، ہی ہیز بین اسٹڈنگ وہ پڑھ رہا ہے، کمپیوٹر سائنس تھرو کا مطلب ہوتا ہے کے ذریعے، اولڈ میگزینس یعنی میگزینس کا مطلب ہوتا ہے پرانی رسالے جو ہوتی ہے، رسالے۔ فور ویک ہی ہیز بین اسٹڈنگ کمپیوٹر سائنس تھرو اولڈ میگزینس، وہ کئی ہفتوں سے پرانے رسالوں کے ذریعے کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا ہے۔ تو آگے ہے ہز ڈریم از ٹو بیکم اے سافٹ ویئر انجینئر، یعنی
his dream اس کا خواب is یعنی اس کا خواب ہے to become بننا a software engineer ایک سافٹ ویئر انجینئر یعنی his dream is to become a software engineer اس کا خواب ہے کہ وہ ایک سافٹ ویئر انجینئر بنے. تو آگے ہے لاسٹ ایئر ارمان وزٹڈ دا سٹی. لاسٹ ایئر کا مطلب ہوتا ہے پچھلے سال یعنی جو گزرا ہوا سال ہوتا ہے. لاسٹ ایئر ارمان وزٹڈ گیا یعنی گیا. دا سٹی شہر یعنی لاسٹ ایئر ارمان وزٹڈ دا سٹی پچھلے سال ارمان شہر گیا تھا. تو آگے ہے ہی saw tall building and met his uncle who works in IT. ہی کا مطلب اس نے saw دیکھا tall building یعنی اونچی عمارتیں. tall کا مطلب ہوتا ہے لمبا یا اونچی. building عمارتیں. and met اور ملا یا met دوسری فارم and met ملا. his uncle اپنے چاچا سے who works یعنی جو کام کرتے ہیں who works in IT میں. he saw tall building and met his uncle who works in IT. اس نے اونچی عمارتیں دیکھی اور اپنے چاچا سے ملا جو IT میں کام کرتے تھے. تو آگے ہے while he was walking in the streets he was thinking about his village. while مطلب جب he was walking چل رہا تھا وہ چل رہا تھا in the streets گلیوں میں. he was thinking وہ سوچ رہا تھا about his village اپنے گاؤں کے بارے میں. while he was walking in the streets he was thinking about his village. جب وہ گلیوں میں چل رہا تھا یعنی جا رہا تھا وہ اپنے گاؤں کے بارے میں سوچ رہا تھا. before that he had never seen a big city. before that کا مطلب ہوتا ہے اس سے پہلے. he had never seen اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا a big city ایک بڑا شہر یعنی بڑا شہر. before that he had never seen a big city اس سے پہلے اس نے کبھی بڑا شہر نہیں دیکھا تھا. تو آگے ہے he had only imagined it in his dreams. he کا مطلب اس نے had only imagined صرف تصور کیا تھا. it کا مطلب ہوتا ہے اسے یعنی اس کا تصور کیا تھا. in his dream اپنے خوابوں میں. he had only imagined in it his dream اس نے صرف اپنے خوابوں میں ایسا شہر تصور کیا تھا. آگے ہے he had been waiting for that moment for years. he کا مطلب وہ had been waiting یعنی انتظار کر رہا تھا for that moment اس لمحے کا یعنی اس لمحے کا for years کئی سالوں سے. he had been waiting for that moment for years یعنی وہ اس لمحے کا کئی سالوں سے انتظار کر رہا تھا. تو آگے ہے نیکسٹ ایئر ارمان ول جوائن اے کالج ان دا سٹی. نیکسٹ ایئر یعنی اگلے سال ارمان ول جوائن داخلہ لے گا کالج میں ان دا سٹی یعنی سٹی کا مطلب ہے شہر. نیکسٹ ایئر ارمان ول جوائن اے کالج ان دا سٹی اگلے سال ارمان شہر کے ایک کالج میں داخلہ لے گا. تو آگے ہے ہی ول اسٹڈی کمپیوٹر سائنس اینڈ ول اسٹے ان اے ہاسٹل. ہی کا مطلب وہ ول اسٹڈی یعنی پڑھے گا کمپیوٹر سائنس اینڈ ول اسٹے اور رہے گا ان اے ہاسٹل میں. ہی ول اسٹڈی کمپیوٹر سائنس اینڈ ول اسٹے ان اے ہاسٹل وہ کمپیوٹر سائنس پڑھے گا اور ہاسٹل میں رہے گا. تو آگے ہے ایٹ دس ٹائم نیکسٹ ایئر ہی ول بی اٹینڈنگ کلاسز. ایٹ دس ٹائم کا مطلب ہوتا ہے اس وقت. نیکسٹ ایئر اگلے سال ہی ول بی اٹینڈنگ وہ حاضر ہو رہا ہوگا یعنی وہ کلاسیں لے رہا ہوگا. ایٹ دس ٹائم نیکسٹ ایئر ہی ول بی اٹینڈنگ کلاسز اگلے سال وہ اس وقت کلاسز لے رہا ہوگا. تو آگے ہے بائی دین ہی ول ہیو کمپلیٹڈ ہز فرسٹ سیمسٹر یعنی فرسٹ سیمسٹر. بائی دین کا مطلب ہوتا ہے تب تک. آگے ہے ہی ول ہیو کمپلیٹڈ وہ مکمل کر چکا ہوگا ہز فرسٹ سیمسٹر اپنا پہلا سیمسٹر یعنی بائی دین ہی ول ہیو کمپلیٹڈ ہز فرسٹ سیمسٹر تب تک وہ اپنا پہلا سیمسٹر مکمل کر چکا ہوگا. تو آگے ہے ہمارا لاسٹ جملہ ہی ول ہیو بین لیونگ ان دا سٹی فار 6 months. ہی کا مطلب وہ ول ہیو بین رہ رہا ہوگا ان دا سٹی شہر میں فار
6 month یعنی 6 ماہ سے he will have been living in the city for 6 month وہ 6 ماہ سے شہر میں رہ رہا ہوگا. تو اسٹوڈنٹ یہ تھی ہماری آج کی سٹوری جس کو ہم نے مکمل اردو میں سمجھ لیا. تو چلیے ایک دفعہ ہم اس کو مکمل انگلش میں سنتے ہیں. Arman lives in a small village. He loves books and helps his father on the farm. Every morning, he wakes up early and walks in the fields. Right now, he is reading a book about technology while birds are singing around him. He has read many books this year and has learned a lot. For weeks, he has been studying computer science through old magazines. His dream is to become a software engineer. Last year, Arman visited the city. He saw tall buildings and met his uncle who works in IT. While he was walking in the streets, he was thinking about his village. Before that, he had never seen a big city. He had only imagined it in his dreams. He had been waiting for that moment for years. Next year, Arman will join a college in the city. He will study computer science and will stay in a hostel. At this time next year, he will be attending classes. By then, he will have completed his first semester. He will have been living in the city for 6 months. تو اسٹوڈنٹ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا. اور اگر اسٹوڈنٹ کوئی کنفیوژن ہے کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی آپ کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ کریں. انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب لازمی دوں گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.